السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں حکمت کی بات، اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے جاہلوں کی 6 علامات۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ تو پہلی علامت کیا ہے جاہل ہونے کی؟ کہ معمولی باتوں پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ جیسے بچے کوئی بات پوچھ لیں تو غصے میں جھڑک دینا، والدین کو جھڑک دینا، کوئی کچھ کہہ دے تو اسی بات کو سوچ سوچ کر غضبناک ہوتے رہنا۔ اور جاہل ہونے کی دوسری علامت کیا ہے؟ کہ بے فائدہ کلام، فضول گفتگو کرتا ہے۔ جیسے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹا ہے، فالتو پوسٹ کرنا، فالتو کمنٹ کرنا اور کرتے ہی چلے جانا۔ اس طریقے سے تیسری علامت ہے غیر مناسب مقامات پر عطیات دیتا ہے۔ جیسے مہنگی دیگیں پکوانا، جبکہ اسی مال سے ایک خاندان کے پورے مہینے کا راشن آ سکتا ہے۔ مہنگے غیر ضروری تحائف تقسیم کرنا، جبکہ اسی مال سے کسی بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور جاہل ہونے کی چوتھی علامت ہے دشمن اور دوست کی پہچان نہیں رکھتا۔ اور پانچویں علامت ہے راز افشاں کرتا ہے۔ اور چھٹی علامت ہے ہر کسی پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ ان 6 عادات سے خود کو نکالے۔ اچھے اخلاق کا نچوڑ 5 باتوں میں ہے۔ جس نے آپ سے تعلق ختم کر دیا ہے اسے سلام کیجیے۔ نمبر 2، جس نے آپ سے تعلق ختم کر دیا ہے اس کی تعریف و عزت کیجیے۔ نمبر 3، جس نے آپ سے تعلق ختم کر دیا ہے اس کے لیے دعا کیجیے۔ نمبر 4، جس نے آپ سے تعلق ختم کر دیا ہے اس کے لیے استغفار کیجیے۔ نمبر 5، جس نے آپ سے تعلق ختم کر دیا ہے آپ اس تعلق کو بحال کیجیے۔ لوگوں کے ساتھ برابری کرنا آسان ہے، لیکن معاف کر دینا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اتنے سالوں بعد جب بھائیوں سے ملاقات کی تو عام معافی کا اعلان کیا۔ کیا فرمایا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم، جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول، میرے بعض رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ میں بردباری کے ساتھ ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے کہا ہے تو تم ان کو جلتی راکھ کھلا رہے ہو۔ جب تک تم اس روش پر رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو اگر اللہ کی مدد چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کا ایک مددگار آپ کے ساتھ رہے، تو کیا کرنا ہے؟ صلح رحمی کرنا ہے۔ صلح رحمی حکمت کے کاموں میں سے ہے، اور جسے حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی ساتھیوں، انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔